اب ہمارے درمیان نہ صرف پاکستان، نہ صرف انگلستان، بلکہ عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت تشریف فرما ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضرت کی صحبت میں ہے کہ شاہ صاحب ماشاءاللہ he is outstanding figure in Islamic world۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کا علم بھی ہو، خاندانی وجاہت بھی ہو، اور پھر آپ کا مطلب حافظہ بھی ہو، اور جو مضمون آپ بیان کر رہے ہیں وہ آپ کو ذہن میں بھی ہو، اور سب سے بڑی بات ہے جرأت بھی ہو۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو موقع کی مناسبت سے وہ دیکھتے ہیں یار یہاں اگر یہ کیا تو مسئلہ ہو جائے گا تو ذرا چینج کر لو۔ تو شاہ صاحب نے جو حق سمجھا، جو حق دیکھا، آپ نے اسے بیان کیا۔ اقبال کی زبان میں اگر میں کہوں، نگاہ بلند سخن دل نواز، جان افسوس، نگاہ بلند سخن دل نواز، جان افسوس، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کی۔ تو آئیے آج کے ہمارے میر کارواں، ہمارے بزرگ، ہمارے استاد، ہمارے شیخ ہمارے درمیان تشریف فرمایا ہے۔ نعرہ لگانا ہے صحیح طرح ذوق کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا نافذ لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ابان مولدہ عن طیب عنصرہ، یا طیب مبتدأ منہ ومختتم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم، منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم، ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا
حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و مکرم سامعین، حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج کی یہ محفل مبارکہ ربیع الاول شریف میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم آپ کے ذکر پاک میلاد النبی کے سلسلہ میں منعقد ہے، اور آخر کل دن کو ہی برطانیہ سے، مانچسٹر سے یہاں پہنچا، اور میرے عزیز القدر علامہ مولانا مدثر حسین صاحب نقشبندی حافظہ اللہ تعالی اور حضرت العلام مولانا مقصود احمد صاحب قادری مدظلہ اور حضرت العلام مولانا مقصود احمد صاحب رضوی مدظلہ، ان کی ترتیب کے مطابق یہ آج کی پہلی محفل مبارکہ ہے جس میں آقا کو حاضری دینے کا حکم دیا گیا۔ آخر آپ کی اس محفل میں اور اس ملک میں آج پہلی دفعہ چونکہ میں آیا ہوں اور پہلی ہی محفل سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ اس مسجد شریف کو اہل اسلام کا عظیم مرکز بنائے، اور مسجد شریف کی ساری سوری اور معنوی برکتیں اس جگہ کو عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بھی اس کی تنظیم میں، تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، مالک تعالیٰ ان کو دارین کی برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہیں، اور میں ان سے بھی مخاطب ہوں کیونکہ میں ورائے حجاب وہ بات سن رہی ہیں، اور میرے مخاطب نہ کرنے سے وہ یہ محسوس نہ کریں کہ میں صرف جینٹس کو خطاب کر رہا ہوں۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے، اللہ احکم الحاکمین جل وعلا آپ کو اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں امن و سکون عطا فرمائے، اور آپ کی یہاں موجودگی بھی اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ اس کی برکتوں سے، رحمتوں سے آپ کو، آپ کے گھروں کو مالا مال کرے۔ بزرگوں، دوستو، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور میلاد شریف کے جلسے، دینی اجلاس، محفلیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ مجھے دین کا پیغام، دین کی دعوت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور اپنے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل، مناقب وہ بھی بیان کرنے ہیں، اور ان حدود کی بھی انشاءاللہ میں پابندی کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے اندر ہمیں کوئی بھی پیغام دینے کا اذن دیا گیا، حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے جو بات
کرنی ہے تو قرآن مجید کی دعوت سے ہم شروع کریں گے اور احادیث مبارکہ تک انشاءاللہ کوشش کریں گے پہنچنے کی جتنا ہمارے پاس وقت ہے اس کے اندر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ رسول ہیں فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں بعض کو بعض پر ہم نے بڑا مرتبہ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، فضیلت دی ہے۔ رسول اعظام اللہ کی مخلوق میں بہت فضل والے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحی سے سرفراز فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وحی کیا ہے؟ وحی کی جو تعریف ہے وہ ہے خفیہ پیغام، خفیہ پیغام، خفیہ پیغام کو وحی کہتے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ نبی رسول اللہ کی مخلوق میں کتنا خاص بندہ ہوتا ہے کہ جس کو احکم الحاکمین جل وعلا اللہ تبارک و تعالی خفیہ پیغام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات جس میں شک نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ پیغام ایسا دیتا ہے ان کو، اس بات میں شک نہ ہو، قطعی اور یقینی طور پر جسے اللہ کے پیغام آتے ہوں وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس میں فرق ہے، فرق یہ ہے کہ وہی تو نبی کو رسول کو سب کو آتی ہے، مگر جو مستقل شریعت کا مالک ہوتا ہے صاحب کتاب وہ رسول ہوتا ہے، اور نبی مستقل شریعت نہیں، ایک شریعت کے اندر بھی، ایک رسول کے کتاب کے اندر بھی سینکڑوں انبیاء کرام آ سکتے ہیں، لیکن سب صاحب وحی ہوتے ہیں جن کے سینے پر اللہ تعالیٰ کی وحی اترتی ہے، اس لیے وہ خود صاحب فضل ہے۔ اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس طرح میں چاہتا تھا کہ آپ سمجھ جائیں، اس طرح آپ کی طرف سے مجھے کوئی پیغام نہیں ملا کہ آپ میری بات سمجھ گئے، لہذا مجھے تھوڑا سا اس کی تشریح کرنی پڑے گی۔ اگر آپ تشریح نہ کراتے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے، مگر آپ کی طرف سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ کو یا تو سمجھ نہیں آئی یا پھر مجھے تھوڑا سا آپ کو اندر سے جگانا پڑے گا۔ جی وہ یہ ہے کہ کیا مثال دوں میں آپ کو کہ جس سے آپ کے دل کی کیفیت جو ہے وہ متوجہ ہو جائے اور کیفیت کچھ آپ کی ایسی بن جائے کہ آپ مسئلے کو پہنچ سکیں۔ وہ یہ ہے، مثال کے طور پر آپ یہاں اکثریت کے ساتھ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں تو ایشین لوگ ہیں زیادہ تر بیٹھے ہوئے، ان کے آپ یہاں کے سٹیزن بھی ہوں گے لیکن بنیادی تعلق آپ کا مجھے ایشیا کے ممالک سے لگتا ہے۔ آپ یہاں تشریف لائے اور یہاں کے کوئی گورنر ہوں، صدر ہوں اور کوئی بڑے عہدیدار ہوں، کوئی سٹار ہوں، ایک خاص بندہ جس کو سمجھا جائے معاشرے میں، اگر وہ کسی سے بات کرے اور اس کو خاص باتیں بتائے، خاص میٹنگ میں بلائے، خاص باتیں کرے اس سے، تو وہ بندہ اس لمحے کو ضرور فوٹو میں کیمرے کی آنکھ سے قید کرنا چاہے گا، اور ایک امتیاز کے ساتھ اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں لگائے گا کہ ایسا لمحہ بھی میری زندگی میں آیا، میں تو پارلیمنٹ کے فلاں ممبر کے ساتھ تھا یا گورنر کے ساتھ تھا یا میں صدر کے ساتھ تھا۔ یا اگر دینی ذوق رکھتے ہیں آپ تو بڑے امام مسجد ہے مسجد اقصیٰ کے، تو آپ ان کے ساتھ اپنی تصویر کو لگا کے بیٹھے ہیں، کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھے، کیوں جی میں
ایسا خوش نصیب ہو کہ جن کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے ہم اکٹھے تھے وہاں. سبحان اللہ اللہ ماشاءاللہ. تو اب اس کے جواب میں سوچو کہ وہ بندہ معاشرے میں مخلوق خدا میں کتنا خاص ہوگا جس کو احکام الحاکمین اللہ تعالیٰ کے خفیہ پیغام آتے ہیں. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق چاہیے. اور یہ جو بات میں نے عرض کی کہ خفیہ پیغام آتے ہیں، یہ باقاعدہ اس کا ترجمہ ہے. لغت کی کوئی سی بھی کتاب اٹھائیں گے آپ، سب کتابوں میں امام راغب اصفہانی کی لغت کو بڑی لغت کہا جاتا ہے قرآن پاک کی لغات میں سے. لغات و قرآن میں مفردات کا ایک اپنا مقام ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہے. اور قرآن پاک کے اپنے لفظوں میں بھی یہی ہے. تلک من انباء الغیب نوحی ہا الیک، ذالک من انباء الغیب نوحی ہے الیک. یہ خود یہی ہے انباء الغیب، غیب کی خبریں، غیب کی خبریں جو ہم نے وہی کی آپ کی طرف، آپ کی طرف وہی کی، ان کی طرف وہی کی، آپ کی طرف وہی کی. یہ قرآن پاک خود بیان کر رہا ہے. نبوت و رسالت کا رتبہ یہ خاص لوگ ہیں، عام نہیں ہیں، خاص ہیں. اہل توحید کے ہاں تو ان سے خاص ہو کوئی نہیں سکتا، کیونکہ توحید ماننے والوں پر اللہ سے بڑا ہے کوئی نہیں. اس بڑے کے جس سے خفیہ روابط ہوں. پورے مجمع میں وہ بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جس کو میں نشانہ بنا کے پوری تقریر پوری کر جاؤں. ابھی تک نہیں ملا، ابھی تک آنکھ نہیں لڑی اس بندے نال میری جنہیں نال گلا کرا کہ میں گفتگو کر سکا. کیا بولیں کسی کو بیٹھا ہے اور کیا تقریر کروں بھائی. لوگ کہیں گے جی فرقہ وارانہ بات نہ کرنا، فلانی نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا. ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، ہم قرآن کے فرقے کے لوگ ہیں. قرآن جو کہے گا وہ تو سنو گے نا. اور الحمدللہ فقیر سید بھی ہے. مسافر صحیح کیا ہوا لیکن سید ہوں میں. اور میرے باپ دادا نے مجھے کہا جس ماحول میں جاؤ پترا آگ نہ لانا، پھول کھلا کے آنا. آستانہ علیہ بھکی شریف، آستانہ علیہ حضرت کہنے والا شریف. دوستو ہمیں صرف دعوت قرآن اور حدیث پر بات کرنی ہے آپ سے، اور انشاءاللہ عقل کے ساتھ بھی کرنی ہے. نقلی ذرائع جن کو کہتے ہیں نا وہ قرآن و سنت سے لائیں گے، اور عقل کو بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ رکھیں گے اور اس سے بھی کچھ باتیں کریں گے. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ تو کبھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ایسا ذریعہ ہی کوئی نہیں کہ جس سے اللہ ہم سے باتیں کرے. یہ بات ہم فرض کر سکتے ہیں، فرض کر سکتے ہیں ہم کہ ہم اپنے الہ سے بات کریں گے. فرض کر سکتے ہیں. کیا مطلب؟ فرض یوں ہوتا ہے کہ خدا کا کلام ہے قرآن، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا قرآن بندے سے بات کرتا ہے. لیکن اس بات کا مفہوم اور ہے، اس بات کا مفہوم اور ہے کہ جس میں خالق کچھ کہے منہم من کلم اللہ ہو. ان میں بعض وہ فضل والے ہیں کہ رب ان سے میری خفیہ باتیں نہیں کرتا، صراحتاً کلام فرماتا. وہی کا مفہوم میں نے پہلے عرض کر دیا، وہ خفیہ پیغام ہے. وہ خفیہ پیغام، لیکن کلم اللہ ہو. اور اس کو بھی بزرگوں کلم اللہ ہا نہیں پڑھنا، یہ کلم اللہ ہو ہے. کلم فعل ہے، کلام کرنا، کلام کیا اس نے، کس نے؟ اللہ ہو، اللہ نے. ان میں کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. ہمارے لیے یہ بھی بڑی بات تھی کہ ان نبیوں نے اللہ سے کلام کیا. لیکن یہ تو جناب کمال ہی ہو گئی. اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ نبیوں نے اللہ سے کلام کیا، اللہ فرمایا کلام اللہ ہو، اللہ نے ان سے کلام کیا. اللہ نے کلام
سبحان اللہ. آپ کو اس پر سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ ارے بڑے لوگوں کو کب کلام کرتے ہیں بھائی، بڑے لوگ کب کرتے ہیں. میری بڑی میٹنگیں ہوئی اپنے ملک میں، میں اپنی جماعت کا ایک ایسا عہدہ رکھتا ہوں کہ مجھ سے بات کرتے ہیں لوگ جی، لیکن کب کرتے ہیں جی؟ بڑے لوگ تو کبھی بولے تو یہاں سے تھوڑا سا نو یس اتنی بات ہوتی ہے، اور ہم جیسے کہتے رہتے ہیں میری بات ہوئی ہے جی، تو آئی میٹ ہم، میری میٹنگ ہوئی ہے، میری بات ہوئی ہے، یہ فوٹو ہے. بھائی بڑے لوگ کب کہتے ہیں کہ ہماری ان سے بات ہوئی ہے؟ ارے ہمارے جیسے تعلق ہے بڑے لوگوں سے، نبیوں کے اللہ سے اس طرح کے تعلق نہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے میرے محمد کا اللہ ہو، میرے کچھ رسول وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا. اب مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نبوت کی تعریف کو بہت ہی نقصان پہنچاتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے. یہ کیوں کہتے ہیں آپ؟ اب اللہ تعالیٰ سے پوچھیے وہ کیسے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ میرے رسول ہیں، اور رسول ہوتا ہی وہ ہے جن سے میری بات ہو، وہی بھیجوں میں. لیکن ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ ان سے میں برائے حجاب بات کرتا ہوں. ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. بشر کی یہ مجال کہاں کہ اس سے اللہ کلام کرے. بشر کی یہ مجال کہاں؟ میں نے کہا یہ یکلمہ اللہ ہو اور منہم من کلم اللہ ہو، کیا یہ برابر آ گئے مقابلہ؟ اور میرے والدہ تیرا تو حکم ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن میں غور کرو، اگر یہ خدا کے بنا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں تضاد ہوتا، اس میں مقابلہ آ جاتا، دو مضمون آپس میں مخالف آ جاتے. پورے قرآن میں ایسا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں یہ دونوں آیتیں ہی پڑھی ہیں، ایک میں فرما رہے ہو منہم من کلم اللہ ہو، اور ایک میں فرما رہے ہو ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ ہو. بشر کی یہ مجال کہاں کہ اللہ اس سے کلام کرے؟ تو اس میں فرق کس لفظ کا آیا؟ آپ نے سمجھا ہی نہیں. جس میں فرمایا کہ اللہ کلام کرے یہ مجال کہاں؟ وہاں لفظ نبی اور رسول نہیں بولا، وہاں یہ کہا کہ بشر کلام نہیں کر سکتا، وہاں لفظ آیا لبشر، اور جہاں فرما رہا ہے کہ اللہ نے کلام ان سے کیا، وہاں لفظ ہے تلک الرسل. مطلب یہ ہوا کہ یہ میرے بشر ہوتے ہیں تو کلام کا برداشت کر سکتے تھے، یہ تو رسول اور نبی ہے. یہ سے اور یہ قرآن شریف ہے. میں پھر کہہ کے دوبارہ بھی کہہ کے ریپیٹ کر کے بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غور کرو اس مسئلے پر. یہ قرآن شریف ہے جی، اور میں آیتیں پڑھوں گا، نمبر نہیں بتاؤں گا آپ کو، اس لیے کہ ہمارے وقت کے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ نمبر نہیں بتاتے. یہ نئی ریسرچ چاہیے، آیت نہ پڑھو نمبر بتاؤ کہ ورس نمبر 65 میں ہے اور 35 میں ہے. ورس 35 بھائی 35 نہیں، آیت سناؤں گا پوری. نمبروں کے حافظ نہیں، ہم آیتوں کے حافظ ہیں. جن اکابر سے ہم نے پڑھا وہ نمبروں کے حافظ نہیں تھے، نہ ہی نمبروں کے حافظ کوئی ہوتے ہیں. یہ اب یہ نیا طریقہ نکلا ہے ریسرچ کا کہ ورس نمبر بتاؤ جی، آیت نہ بتاؤ، آیت نہ پڑھو. تو میں اس سے زیادہ اس پر تبصرہ نہیں کروں گا، صرف اتنی بات بتاؤں گا
کہ بشر کے بارے میں قرآن کہتا ہے بشر کی یہ مجال کہاں، اس کی یہ طاقت کہاں کہ اللہ اس سے کلام کرے. الا وحیًا، اب سنیے، الا وحیًا، مگر وحی کے ذریعہ. کہ وحی کیسی ہوگی؟ او من برائے حجاب، یا پردے کے پیچھے کلام ہو. او یرسل رسولا، یا ہم فرشتے کو بھیجیں. فیوحی بإذنہ ما یشاء، پر وہ وحی کرے فرشتہ اللہ کے اذن سے جو اللہ نے چاہا ان کو بتانا، وہ فرشتہ جا کر بتائے. اس سے زیادہ بخاری کی حدیث سے بتاؤں گا کہ یا رؤیا صادقہ کے ساتھ، یا القاء فی القلب کے ساتھ، روح فی القلب کے ساتھ، یا سلسلۃ الجرس کی صورت میں، یہ بخاری شریف کے پہلے صفحے پر یہ حدیث موجود ہے. آپ کو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ میں کہ وحی کے اور طریقوں میں طریقہ کیا ہے، یا من برائے حجاب کلام ہو، یا فرشتے کے ذریعے کلام ہو، یا القاء فی القلب ہو، دل پر کوئی چیز ڈال دی جائے، القاء کر دی جائے، اتار دی جائے، ہیمہ کر دی جائے، اتاری جائے، جس کا نبی تحمل کر دے، یا من برائے حجاب کلام ہو، یا سچی خواب میں کوئی حکم دے دیا جائے جس کی مثال ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے. اب وہ سب آیتیں پڑھوں گا تو موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا. یا فرشتہ کو کے ذریعے، یا من برائے حجاب، یا القاء فی القلب، روح فی القلب، یا سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز میں بھی وحی اترتی ہے. اور حضور فرماتے ہیں یہ سب سے سخت وحی ہے، سب سے سخت وحی ہے، ثقیل، جس کو لینا سب سے زیادہ مشکل ہے کہ سلسلۃ الجرس ہے، گھنٹی کی آواز ہے، اس میں بھی خدا بندے سے کلام فرمانا. توجہ ہے جی؟ فرمائے یہ سب ذریعے ہیں، اس کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں. اس کے ان ذرائع سے اللہ بات کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اس میں شک نہیں. لیکن اب ذرا توجہ ہے، یہ سب صورتیں ہیں کلام کی، یہ ہے سب صورتیں کلام کی، لیکن ایک صورت ایسی رہ گئی جو نہ القاء فی القلب ہے، نہ روح فی القلب ہے، نہ فی المنام ہے، رؤیا صادقہ بھی نہیں، سلسلۃ الجرس بھی نہیں، من برائے حجاب بھی نہیں، فرشتہ یہاں موجود ہی نہیں. اور وہ کیا ذریعہ ہے؟ اوحا الی عبدہ ما اوحا. نعرہ تکبیر. اوحا الی عبدہ ما اوحا، وحی کی رب نے اپنے عبد خاص کی طرف جو وحی کرنا تھی. نہ یہاں خواب جاگتے ہوئے، نہ یہاں فرشتہ تو وہ سدرہ پہ رک گیا، نہ القاء فی القلب. کیوں؟ اس لیے کہ ما زاغ البصر وما طغیٰ کی صورت. سو نہیں رہے، جاگ رہے، آنکھ بند نہیں، آنکھ دیکھ رہی ہے، پلک جھپکی بھی نہیں، نظر ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، اہل انسان کو دیکھا جا رہا ہے، ٹکٹکی لگا کے دیکھا. سے الحمدللہ مخاطب ہوں علیہ السلام سے، اور قرآن کی دعوت کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے سامنے. تو اور ساؤتھ افریقہ کے سنی تو بولے بڑے زور سے، ناروے کے، ڈنمارک کے، برطانیہ کے، یہ تو بول چکے. ابھی نیو یارک والوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیسے بولیں گے. اوحا الی عبدہ ما اوحا. سوتے میں نہیں، جاگتے. فرشتہ نہیں، فرشتہ ادھر ہو گیا سدرۃ المنتہا. القاء فی القلب نہیں. یہ آمنے سامنے بات ہو رہی ہے. غنچے ما اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبلے سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. یہ امام محمد رضا بریلوی اوحا الی عبدہ ما اوحا کا ترجمہ کر رہے ہیں. غنچے ما اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبلے سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. اوحا الی عبدہ ما اوحا. اب آپ کو سمجھ آئی منہم من کلم اللہ کہ اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، کیونکہ درجہ کا مطلب یہ ہے کہ قرب خداوندی، اور کلام ہے قرب خداوندی کا درجہ. رسول اعظام کے درجے آپس میں کس اعتبار سے بلند ہوتے ہیں؟ کیا مطلب کوئی وکٹری سٹینڈ ہے جس پہ ایک نمبر پہ کھڑا ہوتا ہے، دوسرا 2 نمبر پہ، تیسرا تیسرے نمبر پہ؟ اس طرح نبوت کے درجے نہیں ہوتے.
نبوت کے درجے کا فرق ہوتا ہے اللہ کے قرب کے اعتبار سے. جو جتنا رب کے قریب ہے اتنا ہی وہ اپنی جماعت میں بلند ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ رب کے سب سے زیادہ قریب نبی رسول کون ہے؟ اوحا الی عبدہ ما اوحا. جیسا کلام ان سے ہوا ایسا کلام تو موسیٰ علیہ السلام جن کا نام ہی کلیم ہے ان سے بھی نہیں ہوا. کیوں؟ کہ کلام تو کرتے رہے مگر رویت نہ ہوئی. اوحا الی عبدہ ما اوحا والا سید الانبیاء وہ ہے کہ جو صرف کلام نہیں فرما رہا بلکہ کلام فرمانے والے کو اپنی شان کے مطابق اور ان کی شان کے مطابق اپنے سر کی آنکھوں سے جانتے ہوئے مشاہدہ اس کلام میں اور اس کلام میں رسالت نعرہ حیدری. گرامی قدر حضرات اب دیکھیے اس پر غور فرمائیے. یہ تو ہوا کلام اللہ کی بات اور رفع بعدہم بلند کیا کس نے؟ اللہ نے. بعدہم ان میں سے بعض کو اللہ نے بلند کیا. درجات درجہ نہیں درجات جمع کے ساتھ. کلام سے آگے کیا درجہ ہوگا؟ کلام سے آگے بھی درجات نہ ہوتے تو رفع بعدہم کو کلام کے بعد کیوں لایا جاتا؟ کلام سے اوپر بھی درجہ ہے. رفع بعدہم درجات. آپ لوگ پوچھتے ہیں جی فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بھی سمجھ نہیں آیا. فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں جی فرق کیا ہے؟ ہم بھی ہیں. میں نے کہا آپ ہیں؟ ہم کب انکار کرتے؟ حقائق الاشیاء ثابتۃ. یہ تو ہماری شرح عقائد کا پہلا سبق ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. جو تو نے پیدا کیا وہ باطل نہیں ہے، حق ہے. آپ بھی مخلوق ہیں، ہم مانتے ہیں حقائق اشیاء کا ثبوت مانتے ہیں، ہم معدوم نہیں مانتے. ہم وحدت الشہودی ہیں، ہم معدوم نہیں مان رہے. آپ موجود ہیں کیونکہ رب آپ کا ثبوت کر رہا ہے. مخلوق خدا ہیں آپ، لیکن مخلوق کے جو درجات ہیں تو قرآن کی وحی ہے. وہی ہے. کہتے ہیں جب وہ خود فرمائی انما انا بشر مثلکم تو پھر ہم کیا کریں؟ میں نے کہا ان کو فرمانے دیں آپ. اور آگے یوحا الیہ بھی پڑھے. یہ وہی تو ہے جس کا ذکر وہاں بھی ہو رہا ہے جس کو آپ چھوڑ رہے ہو. آپ کے ساتھ من کل الوجوہ مماثلت تب ہوتی جب وہی آپ پر بھی اترتی. آپ پر اتری، کہا ہمیں تو اتری ہوئی کی سمجھ نہیں آتی. جو ہے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو تھوڑا وہاں تو کرو یار. کیونکہ یہ عید ہے نا، عید میلاد النبی، اس کا پھر ہم تعزیت کی طرح تو نہیں کر سکتے، عید کی طرح کریں گے. اور نظر آتا ہے الحمدللہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ عید میلاد النبی کر رہے ہیں. لیکن سوالات ہیں، بہت سے سوالات اس پر آتے ہیں. کئی لوگ معقولی سوالات کر جاتے ہیں، ہمارے سامنے عقلی سوالات کر جاتے ہیں. کہتے دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں قرآن کی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی تعریف کی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دین ہے آپ کا، اسلام ہے، دین ہے، آئین ہے، دستور حیات ہے، ایک لاہ عمل ہے، ایک سیرت ہے، ایک پیغام ہے، ہم عمل کرنا ہے، قوانین ہیں. تو کیا آپ میلاد شریف کرتے ہو کہ صرف تعریف کرتے ہو؟ تعریف کرنے سے کیا دین پر عمل ہوگا؟ ہمیں دین کا پتہ نہیں ہے، ہمیں دین کا پتہ نہیں. تو میں نے کہا کہ یہ بات آپ کی معقول ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حیثیت کو ہم بیان کر رہے ہیں وہ حیثیت رسول کی ہے، اور رسول کے لیے سب سے پہلے اس کا پیغام ہے، جو پیغام وہ دے گا قوم کو. کیونکہ رسول صرف حیثیت محبوب اگر مانا جائے گا تو یہ بات تبھی بنے گی تبھی،
اور حضور سے تبھی محبت کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، کیونکہ تبھی محبت تو ایک بچے کو اپنی ماں سے بھی ہوتی ہے، تبھی محبت ایک بچے کو اپنے باپ سے بھی ہوتی ہے، اور تبھی محبت کوئی کمال بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو بھینس کے بچے کو بھی اپنے ماں سے ہوتی ہے، تبھی محبت کا سوال نہیں، تبھی محبت کا یہاں سوال ہی نہیں۔ یہ محبت بھی شرعی ہے، اور یہ محبت شرعی کیا ہوتی ہے یہ پوچھو ابو عبیدہ بن جراح سے۔ یہ محبت شرعی اگر پوچھتے ہو تو پوچھو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح سے کہ بدر میں، میدان بدر میں ان کا باپ نبی کریم علیہ السلام کی فوج کے مقابل میں تھا اور بیٹے کے پیچھے بھاگتا تھا، اس کو پکڑنا چاہتا تھا۔ آپ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی میرا باپ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، فرمایا اس سے اعراض کرو، تیرے لیے ضروری نہیں کہ مجھے بھیڑ ہو جائے تیری باپ کے ساتھ، ٹھیک ہے وہ ادھر ہے لیکن تیرے لیے ضروری نہیں کہ اس سے تیری لڑائی ہو، باپ ہے تیرا۔ آخر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اس نے آ کے تلوار آپ کے کندھے پر رکھ دی اور کہنے لگا بزدل ہو، دین میرا چھوڑ کے ادھر آ گئے ہو، لڑائی مجھ سے کرنا نہیں چاہتے، لڑائی نہیں کرنا چاہتے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا بہت میں نے تمہیں چھوڑا لیکن تم دشمن خدا ہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ دین اول ہے، خدا اول ہے، رسول اول ہے ہمارے لیے۔ اگر تم پیچھا نہیں چھوڑو گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا زندہ۔ اور پھر یہ سب کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بدر کے میدان میں یہ شخص کون ہے ابو عبیدہ؟ غور کرنا، میں ان کے ترجمے پر نہیں جاؤں گا کیونکہ کچھ علماء اس طرح بھی تقریر کرتے ہیں کہ جس صحابی کا نام کو 15 منٹ ہوتے لے گئے، ایسی بات نہیں کروں گا، میں نے میراث شریف پہ تقریر کر دی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی صرف اتنی بات کروں گا، بدر کے میدان میں تبھی محبت پر شرعی محبت جیت گئی۔ جیتی کیسے؟ ابو عبیدہ کی تلوار سے باپ کا سر قلم ہو گیا، جراح کا سر قلم ہوا۔ رسول پاک نے دیکھا تو فرمایا کہ ٹل جاتا، میں نے بھی کہا تھا تیرے ہاتھ سے نہ مرتا۔ عرض کی یا رسول اللہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا، اور اخیر اس نے تو غیرت کا سوال کر دیا میرے ایمان کا، تمہیں کدھر جاتا؟ نبی علیہ السلام کا حکم سننا اس مرحلے پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے جتنے بھی ساتھی ہیں ہر ایک کی سیرت و صورت کے بارے میں مجھے معلوم ہے، ایک ایک کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ میں اگر کسی ایک بات پر اعتراض کرنا چاہوں تو اعتراض کی جا مجھے مل جائے گی، لیکن ابو عبیدہ میرا وہ ساتھی ہے جس میں رب نے ایک کمزوری بھی پیدا نہیں فرمائی۔ جو ہے حضرات تبھی محبت کا سوال نہیں، شرعی محبت ہے، اور طبعی محبت قربان کی جاتی ہے۔ جن صحابہ نے بلکہ انبیاء نے تبھی محبت بیٹے سے نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو چھری کے نیچے رکھ، خواب میں فرماتے ہیں رکھ دی نا۔ یہ ہے نظارہ، تبھی محبتوں کو محبوب حقیقی کی محبت پر قربان کرو۔ انبیاء نے بھی کر کے دکھایا، صحابہ نے کر کے دکھایا، اہل بیت نے کر کے دکھایا، اللہ کے نیک بندوں نے کر کے دکھایا۔ کیوں؟ فرمایا مالکا ہم مومن کب ہو سکتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، خدا کے مومن بندے وہ ہیں جو سب سے شدید محبت اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔ پھر ایک سوال آیا، کیا اللہ سے کرتے ہیں اور ذکر ہر وقت حضور پاک کا کرتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ محب رسول بنتے ہو، آپ نے بھی مخاطب کہا تو آپ نے کہا عاشقان مصطفیٰ۔ جی یہ کیا ہوا؟
بچے چھوٹے چھوٹے کارڈ لکھتے تھے تو وہ بھی لکھتے تھے کہ محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں ہوتی، چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں ہوتی، محبت ایک سے، وہ چھوٹے کارڈوں پر غلط سلط رنگ میں لکھا جاتا ہے نا. تو پھر اللہ سے کرو تو یہ بھی آیت پڑھ دی تم نے، اور حضور پاک سے کرو یہ بھی آیت پڑھ دی تم نے. تو آپ کو محبت ہے یا سرائے عالمگیر ہے جس کا 100 کمرہ ہے؟ مطلب کوئی ہوٹل ہوگا کوئی 100 کمرہ ہے آپ کے دل میں. ایک محبت اللہ کی بھی رکھو، ایک محبت نبی پاک کی بھی رکھو، ایک محبت انبیاء کی بھی رکھو، ایک محبت صحابہ کرام کی بھی رکھو، ایک محبت اہل بیت کی بھی رکھو، ایک محبت اولیاء کی بھی رکھو، ایک محبت ابا جی کی بھی رکھو، ایک محبت امی جی کی بھی رکھو، ایک محبت ماما جی کی بھی رکھو، ایک محبت نانا جی کی بھی رکھو. اور اتنی محبت تیرا دل ہے. سبحان اللہ، 10 کمرے 20 کمرے کتنی محبتیں اندر پال رکھی ہے تم نے. تو بس اس سے زیادہ میں اس پر تقریر نہیں کروں گا، لیکن میں اتنی بات پوچھوں گا. محبوب ایک ہی ہے اور سب سے شدید محبت اس سے ہے. اب میں قرآن سے نہ بولوں اس کا جواب بن ہی نہیں پائے گا. ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. آپ کو مسئلہ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ نہیں آیا، ابھی نہیں آیا. جن کو ترجمہ آتا ہے ان کو آ گیا، باقیوں کو نہیں آیا. اور میں ترجمہ بھی کروں گا آپ کے سامنے، فی الحال اردو میں ہی کروں گا، ٹھیک ہے؟ زیادہ مجبور کیا آپ نے پھر انگریزی میں بھی کروں گا. اور ابھی فرما دیجیے ان کان آباؤکم، اگرچہ کون؟ تمہارے ماں باپ، ابناؤکم تمہارے بیٹے بیٹیاں، اخوانکم تمہارے بھائی بہنیں، ازواجکم تمہاری بیویاں، عشیرتکم تمہارا قبیلہ، اموال اقترفتموها بڑی محنت سے کمایا ہوا تمہارا مال، تمہارا بینک بیلنس، وتجارتکم تخشون کسادها اور تمہارا وہ بزنس جس میں ہمیشہ تمہیں خشکی کا ڈر رہتا ہے، کساد بازاری نہ ہو جائے، بازار ٹھنڈا نہ پڑ جائے. تجارتن تخشون تم ڈرتے ہو کسادہا کساد سے، بازار ٹھنڈا نہ پڑ جائے، یعنی ایسا بزنس جو گرم ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے پسندیدہ مکانات، پسندیدہ مکانات جو راولپنڈی سے لے کر کھاریاں تک دیکھے جا سکتے ہیں، تمہارے پسندیدہ مکانات، ٹھیک ہے، دیکھے جا سکتے ہیں نا، جس میں آپ بیان کریں کہ اس ٹوائلٹ پر میں نے 20 لاکھ لگایا، یہ واش روم میرا 50 لاکھ کا ہے، اور میں کہتا ہوں صحیح ہے آپ نے لگا لیا، یہ مال ہے اس قابل کے بے شک ٹوائلٹ میں کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا رسول فرماتا ہے، اللہ کا مجھے حکم ہے کہ اللہ کے ہاں اگر دنیا کی بھوک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، یا مچھر کے پر بھی برابر ہوتی، تو کافروں کو وہ بھوک سے مار دیتا، کسی کو اتنا بھی نہ دیتا. اتنی بے وقت سے ہے دنیا خدا کی نظر میں، تب اس نے کافروں کو بھی دی، منکروں کو بھی دی. فرمایا اور محبت اپنی سب سے قیمتی چیز ہے جو صرف مومنوں کو عطا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہارے پسندیدہ مکانات. اتنی محبتیں تبھی سب گنوائی ہیں. اب کیا چاہتا کیا ہے؟ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ. اگر یہ سب رشتے، مال، تجارت اور مکان تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں تو فتربصوا
انتظار کرو حتیٰ یات کہ اللہ بعمرہ، یہاں تک کہ عذاب آئے اللہ کا تم پر۔ اب کلام کا نتیجہ کیا ہے کہ ماں باپ بہن بھائی بیٹے بیٹیاں بیویاں قبیلہ مال تجارت بزنس اور مکانات، ان سب سے بڑھ کر تم اللہ سے محبت کرو اور اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ سورہ توبہ قرآن پاک 10واں پارہ سورۃ توبہ، آگے ورس نمبر تک نہیں جاؤں، بس اتنا ہی کام ہے میرا، میں آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، کل نکالنا ہو تو نکال لینا جا کے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ کی محبت کے ساتھ رسول کی محبت دو ہے، یہ الگ الگ ہیں، تو پھر احب الیکم من اللہ و رسولہ، معاذ اللہ یہ ترمیم ہمارے مسلک کی تو نہیں ہے، یہ قرآن کا مسلک ہے، محبت خدا و محبت رسول۔ تو میں نے پوچھا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ آپ کی محبت خدا کے ساتھ دوسری ہے؟ میں نا احبونی بحب اللہ، میں یہ حدیث پاک کے التزام کر رہا ہوں کہ یہ سیاستہ سے حدیث صحیح پیش کر رہا ہوں۔ احبونی بحب اللہ، فرمائے او خدا کے بندو اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، پالنہار ہے، اس نے تمہیں بنایا، اس نے تمہیں پالا، اور مجھ محمد سے محبت کرو کیوں کہ میں تمہارے اللہ کا محبوب ہوں۔ توجہ ہے حضرات، میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ دو محبتیں کیسے، یہ دو ہیں نہیں، بلکہ پہلی مکمل ہی تب ہوتی ہے جب رسول سے محبت ہو، کیونکہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور حضور نے بالکل واضح کر دیا اپنے لفظوں میں کہ احبونی بحب اللہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کے سبب میرے سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یہاں رکتی نہیں یہ حدیث، احبو اہل بیتی لحبی، اور میرے آل سے میری اہل بیت سے بھی محبت کرو میری محبت قابل کرنے کی وجہ سے۔ یہ تیسری نہیں ہے، اس کو تیسری نہ کہنا، کیونکہ اللہ کی محبت کامل نہ ہوگی جب تک اس کے رسول سے نہ ہو، اور رسول کی محبت کامل نہیں ہوتی جب تک اس کے اہل بیت سے نہ ہو۔ تین محبتیں نہ گنو، یہ پہلے محبوب کی محبت کا تقاضا ہے کہ جو اس کا ہو گیا اس سے بھی محبت رسالت رسالت حیدری، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اب اندازہ فرمائیے، یہ ہے ایک مثال قرآن سے میں نے پیش کی آپ کے سامنے، سبحان اللہ، اور یہ دو محبتیں نہیں، سبحان اللہ، عطائیں بھی دو نہیں، یہ موضوع الگ الگ ہے، مجھے یہ کہنا نہیں تھا لیکن آپ پہلے ہیں اس لیے میں مخاطب ہوں آپ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلی میٹنگ ہو رہی ہے نا، سبحان اللہ، اس لیے وَلَوْ أَنَّهُ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دینے کی بات آئی تب بھی اللہ کہتا ہے جو کچھ اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا، آپ نے دیا تو ان کو دینے والا کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ کیونکہ سوال آتا ہے دوستوں کا، اور جواب ہم دیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ فرقہ وارانہ بات کرتے ہیں، تو کہہ دو مشہدی کہ یہ فرقہ کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایسے لوگ اشتہار چھاپے کہ اللہ فقط دیتا ہے تو پھر 10ویں پارے کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
قالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ. اور ایک لطف کی بات اگر آپ سننا چاہیں تو سنا دوں کہ من فضلہ میں من فضلہ ما نہیں کہا، اللہ کے فضل سے اور اس کے رسول کے فضل سے، اس کو ایک ضمیر سے نکل کر دیا. فضل ہما کا مقام تھا، تسلیہ تھی کہ اللہ اور رسول دو، جب دو ہیں تو ضمیر بھی دو کی ہونی چاہیے تھی. وہاں فضل ایک کا، ہستیاں دو. ضمیر واحد کے ساتھ مراجع متعدد ہوتے ہیں. قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ. حالانکہ اللہ کے قاعدے کے مطابق یہ مراجع جب دو ہیں تو یہدی بہ اللہ کا مقام ہے، لیکن فرمایا قرآن اور نور کا مقصد ایک ہے. جب مقصد ایک ہے تو ایک ضمیر سے نکل کر دیا کہ ہدایت اللہ دیتا ہے، لیکن دیتا ان کے سبب سے ہے. اور جب اللہ کا فضل اور رسول کا فضل ہے تو ضمیر واحد سے کیوں ذکر کیا؟ فرمایا اس لیے کہ رسول کا فضل اور اللہ کا فضل ایک ہی ہے. ارادہ الہیہ کے ساتھ کہ رسول بھی انہیں دیتا ہے جنہیں دینے کا اللہ اتنا ضمیر واحد کے ساتھ ذکر کر دیا، دو کی ضمیر ہی نہیں لائے. اب آپ بتائیے اس میں فرق کر کے دیجئے، آپ دے دیجئے، کوئی اور کر کے دے دے، کوئی پڑھا لکھا کر دے، قرآن کا خادم کر دے. بصر و چشم اگر قبول نہ کروں تو سید کی نسل نہ کہنا. لیکن کوئی بات کرو قرآن سے، اگر اپنے الجھے ہوئے ذہن کو ہم پر اڑلتے ہو تو ہم اسے سننے کو تیار نہیں. لاؤ قرآن کی دعوت. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ. یہ زور سے نہیں، یہ دھونس سے نہیں، یہ دہشت گردی سے نہیں، مار کٹائی سے نہیں. اور یہ مرے گا وہ جس کی دلیل مر گئی، اور زندہ وہ ہوگا جس کی دلیل زندہ ہوگا. اب سوال یہ تھا کہ ہمیں سیرت کی ضرورت ہے. میں نے کہا سب سے پہلے آپ کو محبت کی ضرورت ہے. آپ کدھر جاتے ہو؟ سیرت کی ڈیمانڈ آپ کرتے ہو اور بچے قتل کرتے ہو، بوڑھے مارتے ہو، عورتوں کے سواگ چھینتے ہو. ڈیمانڈ قرآن کی کرتے ہو اور سیرت کی کرتے ہو. بندگان خدا سیرت تب تک اپنائی نہیں جاتی جب صاحب سیرت سے محبت نہیں ہوتی. آپ کو ضرورت ہے سیرت کی؟ اگر آپ کو ضرورت ہے سیرت کی تو سن لو. خالد بن ولید کا کاندھا پکڑ کے کہا رسول اللہ نے، خالد کسی بچے کو نہ مارا، تیرے ہاتھ سے کسی عورت کا دوپٹہ نہ چھینے، کسی کی چار دیواری پہ نظر نہ پڑے، اس کے اندر نظر نہ پڑے، کسی کا معبد مت گرانا، کسی کوڑے کو مت مارنا. جو تمہارا مقابل بھی تلوار نیچی کر دے اس پہ حملہ نہ کرنا. اپنا لو سیرت، اپنا لو سیرت. ہمارا محبوب وہ ہے. اگر تمہیں سیرت چاہیے تو وہ محبوب ہے جو عرفہ کے دن قصوہ پر اونٹنی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے حجۃ الوداع میں فرماتا ہے لوگوں آج کا دن کیا ہے؟ ایک سناٹا ہے. کسی نے نہیں کہا کون سا دن ہے. کیوں؟ صحابہ کہتے ہم نے سمجھا کوئی حضور آج کے دن کا کوئی نیا نام رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم خاموش ہیں. فرمایا بولو نا آج کا کون سا دن ہے؟ چپ. یہ مہینہ کون سا ہے؟ چپ. حضور نے فرمایا یہ عرفہ کا دن ہے، مہینہ ذی الحج کا ہے، یہ سامنے بیت اللہ ہے. اور صحابہ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن سے بھی زیادہ، اس مہینے کی عزت سے بھی زیادہ، اللہ کے گھر کی عزت سے بھی زیادہ ایک انسان کے خون کی قیمت و عزت ہے. اب
اب بتاؤ تم لوگوں نے رسول کی سیرت سے کیا سیکھا؟ کہتے ہم سیرت النبی کے جلسے میں جائیں گے، یہ گل کھلایا سیرت کا جلسہ کر کے، میرا رسول جنگی رسول نہیں، رحمت للعالمین رسول ہے، انسانی بچوں کا پھولوں پھلوں کا وہ کیا عظمت و عزت میں بتائیں گے جس رسول نے سبزے کا احترام کرنے کا بھی اس لیے خدا کے بندو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہاری بیماری کا علاج کیا ہے. تمہاری بیماری کا پہلا علاج سیرت نہیں، پہلا علاج صاحب سیرت کی محبت ہے. پھر پوچھو کہتے ہیں پھر بھی شاہ جی معقول ہے بات ہے کہ جو ہمیں کرنا ہے وہ بتاؤ، جو کرنا ہے وہ بتاؤ. میں نے کہا کرنا ہوتا ہے سمجھنے سے. تم اللہ کی عادت اپناؤ. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے یوں ہی کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن. اللہ جو سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے، بلکہ طاقت ہے ہی وہی، وہ بھی بن سوچے کچھ نہیں کرتا. اذا اراد اللہ شیئا، جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے پہلے وہ بھی سوچتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے. پہلے سوچ رہا، پہلے سمجھ کی ضرورت ہے، پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بے سمجھ کریں گے تو دنیا برباد ہوگی. اس لیے پہلے محبت کر، خدا سے سب سے زیادہ محبت کر. اور پگلے تیری بات پر ہم کیا مانیں؟ تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بھی کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے. اللہ کا ذکر کرنے بیٹھو تب بھی کہتا ہے بدعت ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں یہی کافی ذکر ہے. میں نے کہا نماز میں سبحانک اللہم سے لے کر یوم یقوم الحساب تک کہیں خدا کے نام آتے؟ 99 نام ہے اس کے کہیں آتی؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اللہ کو یاد کرنا چاہو تو اس کے بڑے سونے نام ہیں، بیوٹیفل نیمز، سونے نام. اب ان ناموں والا ذکر کب کرو گے؟ تم کہا کہ صراط الذکری. میں نے کہا اس کی یاد کے لیے بھی کنڈیشنیں لگا رکھی ہیں، ہم وہ کرتے ہیں ہم یہ کیوں کریں؟ تو میں نے کہا اس طرح محبت نہیں ہوتی. عاشق کے سامنے تو محبوب کا حوالہ آنا چاہیے، ہمیں تو بہانہ تلاش کرنا چاہیے، کسی نہ کسی طرح محبت کا اظہار کر. پہلو تو ہی کرتا ہے، یہی سبق دہراتا رہتا ہے، یہ کرنا بڑھنا کچھ نہیں، نام انظر بولے. میں نے کہا کرنا اور کیا، ٹیک میں بیچنا ہے بندہ خدا، اور کیا کرنا؟ جب وہ کہتا ہے میرے نام لو، محبت سے کہو نا سبحان اللہ. ان کے نام نہیں لیں گے ہم. کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کرنے سے ہوتا ہے. ان کا یہی تو کرنا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں جس صفت سے یاد کرو گے اسی صفت کی روشنی اور رحمت تیری طرف متوجہ کرے. یہ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کا عند ظن عبدی بی. میرا بندہ جو کچھ مجھے سمجھتا ہے میں وہی بن کے اس کے سامنے آتا ہوں، میں اس کے لیے وہی ہوں. جو ہر وقت کہے وہ رحمت ہے، وہ معافی دینے والا ہے، تو میں تو کروں گا نا، کیونکہ ساری زندگی اس کا معاف کرے گا. میرے بندے کا یہ یقین ہے تو میں اس کا خراب کیوں کروں گا؟ آئے گا قیامت کے دن میں کہا معاف کرو، کیوں؟ یہ ہر وقت مجھے معافی دینے والا کہتا تھا. اور ایک صاحب کا عنوان ہی یہ ہے، وہ پکڑے گا وہ مارے گا، وہ پکڑے گا وہ مارے گا، وہ پکڑے گا وہ مارے گا، کسی کے چھڑانے سے بھی نہیں چھوڑے گا. فرمایا جو کچھ یہ کہتا رہا اسے جھوٹا نہ کرو، ضرور پکڑو بھی مارو بھی. انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی. میرے بندے کا جو خیال ہے میرے بارے میں میں وہی ہوں. حدیث قدسی ہے، بخاری شریف سے دکھا رہا ہوں. میرے بندے کا جو خیال ہے میرے بارے میں میں وہی ہوں. جس نے ہمیشہ میری رحمت کو یاد کیا میری رحمت ہی پائے گا. پھر بھی سوال ہے کہ صاحب وہ صرف تعریف سے کیا ہوگا؟ صرف تعریف سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ حضور کا نام کیا ہے؟ حضور کا نام ہے محمد، اور قرآن میں آیا، قرآن میں ہے. کتنی مرتبہ ذاتی نام ہے؟ 4 مرتبہ ذاتی نام. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ما کان محمد
अबा अहदिम मिन रिजालिकुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमिनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। ये 4 मकाम है अलग अलग। सुभान अल्लाह। 65 नहीं बताऊंगा तो फिर हो जाता। हमारे कारी साहब ने हमें आयतें सिखाई थी। सुभान अल्लाह। 4 मरतबा नाम आया। नाम का माना क्या है? सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ है, सबसे ज्यादा तारीफ किया गया मोहम्मद, ये है नाम, ये है नाम। और ये नाम हुजूर का, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये नाम मुबारक अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की तरफ से इल्क़ा फरमाया गया, दिल में डाला गया, जो रखा गया मोहम्मद। और इसका माना क्या किया है असहाबे लुगत ने कि मोहम्मद कौन हो सकता है? अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन मर्रतन बाद मर्रतिन कररतन बाद कररतिन, बार बार तकरार के साथ जिसकी तारीफ की जाए। तो मैंने कहा अगर तारीफ करना कोई शय नहीं है, कोई लोग कहें जी हम नहीं करते क्योंकि हम काम की बात करते हैं। तो मैंने कहा अगर ये काम की बात नहीं है तो ऐसा नाम रब ने रखा क्यों? आपकी तारीफ करना मुस्तकिल काम है। आप मोहब्बत से कह सकते हैं सुभान अल्लाह। अगर काम नहीं है तो ऐसा नाम क्यों रखा? और अगर आपकी कोई तारीफ न करे, कोई तारीफ न करे, तो आपकी शान में कमी नहीं आएगी। लेकिन ये लफ्ज़ सादिक कैसे आएगा? आपका नाम मोहम्मद सच्चा कैसे आएगा? सच्चा तभी आएगा जब मलाइका से लेकर इंसानों तक, इंसानों से लेकर नबातात तक, जमादात तक, अजसामे मुतलका तक, हवा पानी मिट्टी अशरातुल अर्ज़ तक हर शय जब तस्दीक करे खुदा की और नाम करे मुस्तफा की, तब मोहम्मद नाम का हक अदा होता है। अब तारीफ है, आपकी तारीफ है, आपके नाम है और आपके नामों के साथ आपकी तारीफ की जाती है, आपके मकाम की तारीफ की जाती है। और बात दोस्तों का ख्याल है कि तारीफ तो आप करें लेकिन आप हद से बढ़ जाते हैं, हद से बढ़ते हैं। हमारा सवाल ये है कि हद से बढ़ते हैं, हद से बढ़ते हैं, हद से बढ़ते हैं। मैंने कहा हद अगर किसी को मालूम है तो बताए, किसी को भी हद मालूम है तो बताए। हमें मालूम है, हमें मालूम है। बाद मुकर्रिरीन कहते हैं हमें मालूम नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आपकी शान को बुलंद किया। वरफ़अना अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की शान की कोई हद नहीं, लिहाजा हमें पता नहीं। हमें हमारे बुजुर्गों ने एक बताई हद, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो चीज मालूम हो छुपा के रखने का मतलब नहीं है। की हद क्या है बता दूं आपको। आपने ये सुना होगा कि हद है नहीं, मैं बताऊंगा कि एक हद है। ताज़ीमुन नबी बिजमी अनवाइ ताज़ीम अम्रुन मुस्तहसनुन सिवल उलूहिया, ये है हद। अल मुस्तफा इस्लामिक सेंटर अल्लामा मकसूद अहमद रिजवी साहब, शेखुल कुरान मुनाजिर इस्लाम अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल रशीद रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये फैज़ याफ्ता है। और मेरी तकरीर सुनते तो अल्लामा अब्दुल रशीद साहब सुनते थे। जुमला ऐसा मैं कहता तो खड़े होकर कहते इसको जरा दोहराओ, फिर दोहराओ इसको। मैं तो उस माहौल का तकरीर करने वाला हूँ, लेकिन बहरहाल आपका एहतराम मुझ पर लाजिम है, क्योंकि आप तो फिर सुभान अल्लाह। अब आपका भी एहतराम नहीं होगा, आप जिस मुल्क के पासपोर्ट होल्डर हैं किसका होगा दुनिया में। लेकिन आपका उस वजह से नहीं होगा, आपका इस वजह से होगा कि आपको पास अगर मोहब्बत रसूल है तो एक पासपोर्ट आपका और भी बना हुआ है। दोस्तों ये जुमला काबिल तवज्जो है। कुछ लोग कहते हैं
کہ حد سے بڑھتے ہو. میں نے کہا تم حد بیان کرو، پہلے اپنے علم سے بتاؤ کہ حد ہے کیا. اور اس کے لیے علماء ہمارے غلط نہیں کہتے، لیکن مجھے جو بات معلوم ہے میں اپنے پیرائے میں اس کو ضرور بیان کروں گا. اس کو چھپانا میرے لیے جرم ہے، کیونکہ جو معلوم ہے تمہیں سرکار کا حکم ہے اس کو بیان کرو. ورفعنا اللہ کا ذکر کی روشنی میں جو بھی حضور کی شان بیان کرتے یہ کہیں گے کہ حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ جب بلند کرے گا تو اپنی شان کے مطابق کرے گا. تو اللہ کی قدرت کی جب حد نہیں ہے، اتنا بلند کرے گا جس کی حد نہیں رہے گی. ہمارے پاس جو ہمارے اکابر کا تحفہ آیا وہ آپ پر پیش کروں گا. کیا فرمایا علامہ ابن حجر مکی کا یہ الفاظ بول رہا ہوں الجوہر المنظم سے. تعظیم النبی بجمیع انواع التعظیم امر مستحسن سوى الالوہیہ. حضور کی تعظیم ہر نوع سے کرنا امر مستحسن ہے، اچھا ہے، مگر خیال رہے سوى الالوہیہ. حد یہ ہے جو حضور نے خود بیان فرمائی. کیا حد یہ ہے کہ مجھے سب صفتوں سے بے شک یاد کرنا، مگر نہ الہ کہنا نہ الہ کا بیٹا کہنا. میں الہ نہیں ہوں، میں الہ نہیں ہوں. صرف الہ نہ ہونے کے لیے ہی تو انما انا بشر مثلکم کا. الہ نہیں ہوں میں، نہ میں الہ ہوں نہ الہ کا بیٹا ہوں. کیوں؟ میرا الہ لم یلد ولم یولد ہے، کسی کا جنا ہوا ہے نہ اس کا کوئی جنا ہوا. میرا الہ وہ ہے اور میں جنا ہوا ہوں، تبھی تو میرا میلاد کرتے ہو. میں جنا ہوا ہوں، میرا باپ ہے عبداللہ، میرا دادا ہے عبد المطلب، میرا پردادا ہاشم، میرا لقڑدادا عبد مناف. میں قصی بن کلاب بن مرہ خالد فہد ماد عدنان کی اولاد سے ہوئی کی پشتوں تک. صحیح مسلم شریف میں 21 پشتیں گنوا دی رسول اللہ نے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص تفاخر کے لیے اپنے کافر باپ دادا کا نام لے گا وہ خود انہی میں سے ہوگا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ فخر کے لیے وہ شجرہ بیان کرے اپنا، تفاخر کے لیے میں فلاں کی نسل سے ہوں، میں فلاں کی نسل سے ہوں. اور وہ نسل میں گنوائے کن کے نام جو خدا کے دشمن تھے کفار، اگر ان کا نام گنوائے حضور فرماتے ہوا منہم، وہ کہنے والا بھی انہی میں سے ہوگا جن پر وہ فخر کر رہا ہے. اگر وہ کفار باپ دادا پر فخر کرتا ہے تو انہی میں سے ہوگا. اب سنیے انداز میرے فاضل بریلوی کا. فرماتے ہیں یوں شجرہ مبارک بیان کرنا یہ اظہار فخر کے لیے نہیں تھا، لیکن ایک مقام پر فخر کے لیے بھی کہا آپ نے. فرمایا یقیناً یقیناً رجز فخر کے لیے ہوتا ہے. یہ لفظ آپ کو سمجھ آیا؟ بعض لوگ اسے رجز بھی کہتے، رجز نہیں ہے یہ لفظ، رجز ہے. رجز کب ہوتا ہے؟ دشمن کے مقابلے میں جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے حرم میں، ایک مقابل دوسرے کے جائے، جب دو فریق آپس میں مقابلے جاتے تھے، جو پہلوان جاتا ہے یا لڑائی والا جاتا ہے یہ رج پڑتا ہے، ترانہ پڑتا ہے، رج پڑتا ہے، فخر کرتا ہے، یہ فخریہ ہوتا ہے. اور فخر کہیں جائز نہیں، مگر دشمن خدا کے مقابلے میں رج جائز ہی نہیں، فرض ہے. ایک ہی مقام ہے صرف جہاں رج جائز، فخریہ جائز ہے، کیونکہ رج ہوتا ہی فخریہ ہے. ہر مقام پر عاجزی ضروری ہے. دشمن خدا مصطفیٰ کے سامنے اکڑ لازم. یہ میں قرآن و حدیث سے مسئلہ عرض کر رہا ہوں. فرمایا کب؟ حنین میں یہ لشکر ہے سامنے طائف کے لوگوں کا، بنو ثقیف کا، 30,000 سے زیادہ فوج ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور اس دن جو ہے، اس دن سب سے بڑا لشکر تھا حضور کے پاس. اس دن سب سے بڑا لشکر تھا. یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے. اور لو اعجبتکم
कसरतुकुम, ये कुरान में भी। उस दिन कुछ लोगों का ख्याल ये था कि आज बतेरे हैं। बतेरे का तर्जुमा तो समझ ही रहे हो। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि हुनैन में जाते हुए लौ अजबतकुम कसरतुकुम, उस दिन कुछ लोगों का ख्याल था कि हम बहुत हैं। ये बड़ी अजीब बात है। अल्लाह के लिए जो करता है कुछ, उसके लिए कभी भी ये चीज माया इफ्तिखार नहीं होती कि हम कितने हैं। मुझे सुनाई दिया दोस्त, कोई बच्चा अभी नौजवान इधर था, शाहिद साहब, शाहिद मियाँ, तो मुझे कहने लगे, कहते हैं कि अल्लामा मकसूद रिजवी हैं, अल्लामा मकसूद कादरी हैं, मौलाना मुदस्सिर हैं, तीन हैं, ये तीन हैं, ये तीन हैं। मैंने कहा तीन की तो दुनिया में सारी बात है, तीन तो होते ही बहुत हैं, एक काम का हो तो काम हो जाता है, तीन है, ये क्या बात कर दी। और बंदगाने खुदा तवज्जो करो, जब ज्यादा थे तो रब कहता है ध्यान कर हबीब। अच्छा, सरकार लाहौर पढ़ते इस पर, मालिका मैं हूं तेरा बंदा खास, हमारे ज़हन में, फरमाया तेरे में नहीं, जिनके है वो भी देखेंगे, वो देखेंगे। क्यों? कि मैं होता हूं तेरे साथ। आज ज्यादा है, चलो देखें। खुद मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, सबसे बड़ा जर्नैल, बहादुर, शुजा, दलेर, बल्कि अशजाउल अशजाई अली शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब। आप फरमाते इतने जोर का धक्का पड़ा, सकीफ वाले यूं एड़ियां और कांधे जोड़ के लड़े, इतने जोर का धक्का पड़ा कि 16 कदम हुजूर से दूर मैं चला गया। हालांकि जुल्फकार हैदरी लेकर मैं हुजूर के सामने ही होता था। आप फरमाते हैं दुश्मन इतना करीब था कि मैं सोच रहा था कि मैं जंप करूंगा यहाँ से और हुजूर के सामने पहुंच जाऊंगा और आपका मैं डिफेंस करूंगा, दिफा करूं जाके। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि वो तो इतने करीब खड़ा है कि आप उसकी तलवार की जद में आ सकते हैं, और यहाँ से मैं जब भी करूँ तो वहां नहीं पहुंच सकता। अचानक मौला अली फरमाते बिजली की तरह मेरे दिल में ख्याल आया, अली तू ये क्यों समझता है कि तू ही रसूल का मुहाफिज? खुद मेरे दिल में ख्याल आया कि तुझे ये गुमान हो गया कि तू ना हो तो रसूल की हिफाजत नहीं होती। भाई अल्लाह ने जो फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तेरा अल्लाह बचाएगा तुझे लोगों से, रसूल। फरमाते ही मेरे दिल में ख्याल आया तो मैं बिल्कुल उन्हीं कदमों पे खड़ा हो गया। मैंने कहा आज देखो रसूल खुद क्या करता है। इस तरह मैं खड़ा हो गया और देखने लगा मैं, क्या हो तो सकता कुछ नहीं, तो चलो देखें कि सरकार क्या करती है। हज़रत मौला अली के लफ्ज़ सुनना जरा। आप फरमाते जब मैं देख रहा था, अचानक दुश्मन आगे बढ़ा तो रसूल खुदा ने अपनी तलवार जो हमारे फरमा रखी थी उसको निकाला, इतने जोर से क्रैच हुई और रसूल ने तलवार ऐसे निकाल ली और लफ्ज़ क्या बोला हुजूर ने, अना नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दिल मुत्तलिब। ओ सकीफ वालो, मैं बुज़दिल नहीं, क्योंकि मैं नबी हूं और नबी बुज़दिल नहीं होता। ये झूठी बात नहीं, मैं नबी हूं सच्चा, और सच्चा नबी कभी बुज़दिल नहीं होता। सीरत इब्न हिशाम में लिखा है नबियों में हर सिफ्त होती है, लेकिन दो सिफ्तें सबसे बड़ी होती है। नबी बुज़दिल नहीं होता, नबी लालची नहीं होता। अगला जुमला सुन लो, आपको समझ सारी आ जाएगी। सीरत इब्न हिशाम में लिखा है इसीलिए रब ताला ने सब नबियों से छोटी उम्र में, कम उम्र में बकरियां चरवाई हैं। ये खास तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिक्र में वो बयान कर रहे हैं, पढ़ना चाहे कोई सीरत इब्न हिशाम में पढ़ ले। बकरियां क्यों? हमारे जो बकरियां चराते हैं तरबियत होती है ना, उसमें दो चीजें जरूर तरबियत में आती हैं कि जो बकरियां चराने के लिए निकलेगा बेखौफ होगा तब निकलेगा, क्योंकि अगर वो डरता होगा तो कैसे पूरा रेवड़ लेके जाएगा, और अगर ज्यादा लालच करेगा तो भी नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब रेवड़ लेकर निकला जाता है तो फिर मकानों में आके रहा नहीं जाता, मैदानों में उन्हीं के साथ रहा जाता है। तो फरमाया उसी में से किसी एक दो का दूध पी लेता है और उन्हीं कपड़ों में, तन के कपड़ों में गुजारा करता है, यार लालच से भी पाक होता है। कभी उसी की ऊन बेच के जरूरियात भी ले लेता है।
زیادہ پونجی نہیں مانگتا. اس کی تربیت کے لیے رب تعالیٰ نے سب انبیاء سے بکریاں چروائی ہیں. لالچ نہیں کرتے نبی, خوف بھی نہیں ہوتا. حضور یہی فرمایا علی النبی لا کذب. اور اگلے لفظ سن لو, فرمایا ایک تو اس وجہ سے میں بزدل نہیں کہ میں سچا نبی ہوں, اور دوسرا بزدل وہ ہوتا ہے جس کے خون میں کھوٹ ہوتا ہے, اور میرے خون میں کھوٹ بھی نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. آپ فرماتے ہیں یہ تو فخریہ رجز ہے نا, کیونکہ رجز ہے اس لیے فخر تو ہے ہی. اس مقام پر اعلیٰ حضرت کی تحقیق سننے لائق. کچھ لوگ میلاد کی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ تم بلا توقف جی بغیر کسی سٹاپ کے فوراً باپ دادا کی تعریف شروع کرتے ہو, ہمیں شک ہے ان کے ایمان کے بارے میں. فرمایا جو نبی فخر سے کفار کو یہ کہے انا ابن عبد المطلب, میں بیٹا ہوں عبد المطلب کا, فخریہ رجز کہے, وہ نبی یہ فرما چکا ہو کہ کافر باپ دادا پر فخر کرنا کفر ہے, تو پھر کفار باپ دادا پر فخر کیسے کرے گا؟ یہ حدیث وہ دلیل ہے کہ باپ دادا مومن تھے, اسی لیے مصطفیٰ کو ان کا بیٹا ہونے پر فخر. مولانا مجھے کئی دفعہ پانی دے رہے تھے, ہمارے پنجاب میں وہ ککڑ پڑھان دے نا, تو کو جا کے پوچھے نا وہ ککڑ تیرا کتنے پانی بڑھتا ہے پیا, تو یہ میں اب تک تو پہلے پانی چل رہا تھا, اب مولانا ایک گھونٹ پلا کے دوسرا پانی کر دیا, لیکن یہ کشمیر کے ان کو پتہ نہیں, یہ پنجاب کی اصطلاح ہے. میں تو اب تک پہلے پانی چل رہا تھا, اب دوسرا پانی کر دیا, کیونکہ جتنی مرتبہ پانی پلاؤ اتنے پانی گرے جاتے ہیں. سنی بھائیوں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابن عبد المطلب فخریہ رجز پڑھتے ہیں حواشم, اور پھر 21 پشتوں تک ذکر کیا پیارے مصطفیٰ نے. فرماتے ہیں میں جانتا ہوں آدم تک, لیکن کچھ میرے عاشق ہر روز میرا شجرہ پڑھیں گے, میں ان کو تقریب میں ڈالنے کے خیال سے صرف 21 پشتوں تک بیان کیا, ورنہ پتہ ہے آپ کو کیوں کہ دلائل النبوہ امام بہقی کی اٹھا کے دیکھو, جو رسول یہ فرماتے ہیں لم یذل اللہ عز و جل ینقلنی من اسلام کریمت الى ارحام طاہرت من لدن آدم الى ان ولدنی ابی و امی. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام سے لے کر میرے ابا عبداللہ تک, اور حضرت ابا سے لے کر میری اماں آمنہ تک, سب ارحام بھی پاک ہیں, اسلام بھی پاک ہیں, جن میں اللہ نے میرے دل کو. اور یہ بریلی شریف والے کسی مولوی صاحب کا حوالہ نہیں میں دے رہا, دے سکتا ہوں لیکن نہیں دے رہا, امام بہقی کی بات کر رہا ہوں, ہندوستان کے ہیں ہی نہیں. اس لیے ہم پر الزام مت دو, یہ پڑھ لو, اور اگر بخاری سے پڑھنا چاہو, ترمذی سے پڑھنا چاہو تو پڑھ لو. ان اللہ حصفا, اللہ نے چن لی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو چن لیا, کنانہ کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا, قریش سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا, اور بنو ہاشم سے رب نے مجھے چنا. انا خیرہم نفسا بخیرہم بیتا, میں سب سے بہتر گھرانے کا ہوں اور سب سے بہتر جان. بخاری سے دیکھنا چاہو تو اس سے دیکھو, بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک ہر قرن کا جو سب سے خیر اور بہتر آدمی تھا, میرا نور اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس منتقل. خیر کون ہوتا ہے؟ خیر وہ ہوتا ہے جو مومن ہو. کہو کون ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے لیا ہم نے؟ قرآن شریف سے. لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم. مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو. امۃ مؤمنۃ, خادمہ, غلام, مومنہ
خیر ہے، بہتر ہے مشرکہ سے، بلو اعجبتکم، اگرچہ تم کتنے بھی ریجھتے ہو اس پر۔ لو اعجبتکم کا ترجمہ سن رہے ہو؟ کتنے بھی ریجھو، غلامہ مومنہ بہتر ہے کس سے؟ مشرکہ سے، اگرچہ کتنا مال و جمال ہو اس کے پاس، لیکن یہ بہتر ہے کس وجہ سے کہ مومنہ ہے۔ اس لیے خیر کا لفظ بتا رہا ہوں کہ حضور محمد ہر دور کے صاحب خیر کے پاس، لہذا آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت اللہ تک کسی مشرک کے پاس ہوتا تو کبھی خیر نہ ہوتا۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا سکتا ہوں لطف کی، لیکن اگر آپ اسے برداشت کر سکیں ہے حدیث میں ہے، لیکن اگر آپ کی برداشت میں ہو تو وہ یہ بات ہے کہ بعض لوگوں میں معدہ بڑا عجیب ہوتا ہے، کبھی کوئی صالح چیز بھی کھائی نہ ہو تو پھر ہضم نہیں ہوتی۔ یہ اراد الادب لفاضل النسب، اس کتاب کے اندر مولانا شاہ رضا خان نے اس حدیث کی تخریج کے ساتھ اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قریش کے کچھ لوگ یہاں قحط ہو گیا مکہ میں، فلسطین تک جا نکلے، فلسطین تک چلے گئے وہاں ایک قوم کو پایا جو مہمان نواز نہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے ہو کہ جو قبائل کا رواج ہے اس کے مطابق بھی تم تو، ہم کون لوگ ہیں تمہیں پتہ کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا تم جو بھی ہو ہم تو قیمت سے ہی کوئی چیز دیتے ہیں اور اس کا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، تو وہ تھے بہت لمبے قد کے، وہ جو فلسطین میں ملے تھے پورے قد کے لوگ تھے، تو ایک نے چار کو پکڑ لیا، پکڑ کر کھجوروں کے درختوں سے باندھ دی اور اس کے ساتھ ریوڑ ان کا لے کر کے تو ادھر کو نکل گئے، ادھر سے آئے سے فلسطین سے ادھر کو نکلے، فلسطین سے جو ادھر کو نکلے تو وہ بنی اسرائیلی تھے، وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو کہا ایسے لمبے قد کے تھے، ایسی چوڑی پیشانیاں تھیں ان کی، یہاں کی ہڈیاں ایسے ابری ہوئی تھیں اور اس طرح کی ناکیں تھیں ان کی، اس طرح کے لوگ تھے، آپ پہلے اس سے دیکھے نہیں ہیں، خاص طرح کے ان کے انداز تھے، اور ریوڑ سارا لے گئے، ایک نے چار کو باندھ دیا فلسطینیوں کو، اور آپ کلیم اللہ اللہ سے بات کریں، اور حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے جلال کے ایک روب ہے، ایک شان ہے، کلیم ہے، کس سے بات کر سکتے ہیں؟ جس سے بات ہے ان کی۔ ادھر جو دیکھا تو رابطہ شروع کیا، مالکہ یہ بنی اسرائیلی، ادھر سے آواز نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کیوں آج سنیں گے نہیں؟ میں بات کر رہا ہوں۔ فرمایا آج نہیں سنیں گے، آج نہیں سنیں گے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ فرمایا جن کے بارے میں یہ شکایت کرتے ہیں شکر کرو ریوڑ پہ ٹل گئے، جن کی شکایت لائے شکر کرو ریوڑ پہ ٹل گئے، تم کو غلام بنا کے لے جاتے ہم تم پھر بھی کچھ نہ کہتے۔ مالکہ وہ لمبے کون تھے؟ فرمایا میرے حبیب کے آبا و اجداد ہیں۔ عظمت والدین مصطفیٰ عظمت والدین مصطفیٰ۔ یہ خیر ہیں، خیر، اور اس پہ بڑے مارکے ہوئے ہیں، لیکن میں زیادہ باریکی میں جانا نہیں چاہتا۔ ایک محفل ایسی بھی ہوئی جس میں ایک بڑا شیخ الحدیث تھا، اس نے اس مسئلے کو بڑے عجیب انداز میں بیان کیا، اور ہمارے حضور امام اہل سنت نے اس کا ایک جواب ارشاد فرمایا، پھر کسی محفل میں کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ اس موضوع پر میں اسی بات اپنی جو ہے نا اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا۔ آپ کہتے ہیں یہ تو شجرہ بیان کر رہے ہو؟ میں نے کہا حضور نے بیان فرمایا، مسلم شریف میں موجود ہے۔ صاحبو آپ کے شیخ الحدیث کیا اس وقت پشاور سے برآمد ہونے والی کوئی خاص بوٹی پیے ہوئے ہوتے ہیں؟ 21 پشتوں تک جو شجرہ ہستی بیان کر رہی ہے، ہمارا ٹائم کیا اس ہستی کے معاذاللہ بیان سے بھی قیمتی ہوگا کہ ہم اپنے خطبوں میں ایسی بات نہ کریں جس کی ضرورت وہ محسوس کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی تقریریں کرنے والی ہے، اس سے ہمیں ملے گا کیا؟ میں کہا آپ کو لینا کیا ہے؟ ابھی سٹے ہونے والا ہے آپ چاہیے کیا؟ بولو تو صحیح نا بھئی، ہم لوگ آپ کی سنیں گے، آپ بھی تو بتاؤ نا آپ کو چاہیے کیا؟ آپ کو کیا چاہیے؟ کہتے جی ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے مہذب تقریریں کریں، شجرے نہ پڑھتے رہیں، صرف شرطیں نہ کرتے رہیں۔ میں نے کہا قرآن شریف پڑھو گے آپ؟
قرآن شریف میں بھی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن سے قیمتی ٹائم آپ کو لگانا چاہیے. کہتا نہیں تو میں نے کہا میں سنو مجھ سے سن لو. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ بھی زیادہ نہیں تو سورہ اتنا صلاۃ الساتھ میں پارے سے پڑھ رہا ہوں میں، اور ورس نمبر تک قاری قطب الدین صاحب نے پڑھایا نہیں ہے. اتنا آیت پڑھ دے. میں نے کہا جی آج کل کے بچے تو یہ سمجھتے ہیں جو ورس نمبر چیپٹر نمبر. میں نے کہا چیپٹر نمبر آیت پڑھ کے سنا. چیپٹر نمبر کا نام نہیں نہ ورس نمبر کا نام ہے. قرآن پڑھنے کا مقابلہ کر سکتا ہے تو کر ہمارے ساتھ. حدیث پڑھنے کا کر سکتا ہے تو کر. یہی تو جائز ہے. فاستبقوا الخیرات. گھوڑے بجانے جائز نہیں، لیکن قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں مقابلہ کرنا بھی جائز ہے. فاستبقوا الخیرات. نیکیوں میں کرو مقابلہ. پڑھ کے کرو. والسابقون سابقون، کیونکہ یہاں جو آگے نکل گیا اولئک هم المقربون، جو یہاں نیکوں میں آگے نکل جائے گا وہ رسول اور خدا کے قریب ہو جائے گا. اے سنی بچوں، خام خواہ کا روب میں نہ آ جایا کرو. ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں اس لیے کہ ایسی بات ہی کوئی نہیں. توجہ سے سنو. یہ نام ہے کن کے. تم کہتے ہو شجرے کی ضرورت نہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے. کلن ہدینا ونوحن ہدینا من قبلو، بعد میں، پہلے، من قبلو. جہاں بھی آیا ہے نا کتاب میں من قبلو ہی آتا ہے. سبحان اللہ. کبھی نوح سے من قبلو، کبھی عیسیٰ علیہ السلام سے من قبلو. پورے قرآن میں حضور کے بعد من بعد نہیں آیا. توجہ کرنا، یہ بھی دلیل عرض کر رہا ہوں. پورے 30 پارے قرآن میں نبی علیہ السلام سے من قبلو کہا گیا. الیک وما انزل من قبلک. پورے 30 پارے میں من بعد کا نہیں آیا. جب من بعد کا نہیں آیا تو یہ MTV کہاں سے آیا؟ تیرے بعد جب ہم نے نازل ہی کچھ نہیں کرنا، من بعد کا کہنا کس لیے؟ جو کچھ ہوا من قبل کا، اس سے پہلے پہلے ہوا. جب تو آیا تب تو دروازے ہی بند کر دیا. کہ اب آپ جائیں گے تو کون ہوگا جس پر ہماری وحی اترے گی؟ اور کوئی لینے والا نہیں ہے. کوئی لینے والا نہیں ہے تو ہم من بعد کا کہیں گے کس سے؟ پورے قرآن میں ایک من بعد کا نکال دو. ایک من بعد کا آتا ہے قرآن میں، وہ ہے نوح علیہ السلام کے بعد. نوح علیہ السلام کے بعد رسول اللہ کے بعد من بعد کا لفظ پورے قرآن سے کوئی نکال کے دے دے. میں حاضر ہوں 19 تاریخ تک، مجھے بتا دے، میسج کر دے کہ مولوی جی آپ بڑا تشدد کرتے ہو. میں نے کہا تشدد آیتوں سے کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں. سبحان اللہ. آیتوں سے زیادہ رحمت کون ہوگی؟ سبحان اللہ. ارحم الراحمین کا کلام ہے. لیکن دیکھو نا، اگر آپ کو بخار ہو تو میٹھا بھی کھلایا جائے تو بخار والے کی اخلاق جو ہوتی ہے نا متعفن ہو جاتی ہے نا. تو متعفن الاخلاق جو ہوتا ہے اس کو تو میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے. آپ کہیں سختی ہو رہی ہے، سختی قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن سے زیادہ پولائٹ کتاب کون سی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی اس میں تو حصے ہیں بڑے بڑے کہ قتال بھی ہونا ہے تو فلان بھی ہونا ہے. تو ہمارے ملک میں ایک بادشاہ ہے، انہوں نے کہا یہ آیتیں ہی نہیں پڑھنی. میں نے کہا آیتیں پڑھو، یہ نہ پڑھو. یہ پڑھنے والے مرد گئے کہاں؟ ہماری جو ٹنگیں ڈنگیاں نے پتہ نہیں تو انہوں اسٹیبلشمنٹ بھی لے کے میں لیا نے. یہ آیت پڑھنے والوں کے لیے دل چاہیے. اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے وہ کیا پڑھے گا یہ آیتیں؟ آپ کہتے ہو جی آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں. میں نے کہا وقت بھی نہیں اور تیرے جائے جڑیں بھی نہیں.
وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو اپنا آپ سمجھ نہیں پاتا وہ آیتیں کیا پڑھیں گے، لیکن آیتیں کسی وقت بھی کسی موسم میں بھی ڈھیلی نہیں ہوتی. آیتیں آیتیں ہیں، روایتیں روایتیں ہیں، وہ رہتی ہیں، ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. 1435 سال ہو رہے ہیں آیتیں بولتی ہیں، دشت و جبل کوچتے ہیں آیتوں سے، اور دنیا میں بدلتے رہتے ہیں لیڈر بھی اور شاہ بھی، پر شاہ عرب محبوب خدا سلطان نہ بدلا. اللہ